السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے روح اشکم ناول کی 5 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس نے کال ملائی تھی ایک بار، دوسری بار، اور اب وہ تیسری بار کال کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے صرف ایک ہی پیغام مل رہا تھا: آپ کا ملایا ہوا نمبر ابھی مصروف ہے، تھوڑی دیر بعد کال کریں۔ کمرے میں ٹہلتے اس نے سگریٹ سے لگائی تھی۔ ایج کی سوچیں اس لڑکی کی طرف ہی موزل تھی، بس نہیں چاہ رہا تھا اسے قید کر لیتا، اسے سب سے چھپا دیتا، اس کی آواز اس کے علاوہ کوئی اور سنتا۔ اس سوچ کر اس کا خون کھو رہا تھا۔ موبائل اٹھائے، پھر سے نمبر ملایا تھا۔ اف اف، ایک تو اس انسان کو چین نہیں آتا۔ وہ بڑبڑائی تھی جو واضح مقابلے کے کانوں میں پڑی تھی: کس کی بات کر رہی ہو میری جان؟ کوئی نہیں، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال بیک کرتی ہوں۔ مگر کیوں؟ ابھی کہاں جا رہی ہو تم؟ آدھی مجھ سے سوال جواب مت کیا کرو، مجھے سوال جواب کرنے والے بالکل نہیں پسند، کہتے اس نے کال کاٹی تھی۔ وہ ورشہ سلطان تھی جس کا موڈ ہزار کے آخری سیکنڈ میں کب کیسے بدل جاتا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اور سامنے والوں کو پل میں آسمان سے زمین پر پٹاخ دیتی تھی۔ ہیلو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ خود چین سے جیتے ہو یا نہیں؟ نہ سکون سے رہنے دیتے ہو؟ پچھلے 3 سال سے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہے تم نے، زندگی خزاں بنا دی ہے تم نے میری۔ پل بھر کو وہ چپ ہوئی تھی۔ اب کچھ بولو کہ کیوں کال کی ہے؟ وہ پھر سے چیخی تھی: کس کے ساتھ مصروف تھی تم رات کے اس وقت؟ اس کا لہجہ ایسا تھا وہ جو بولنے والی تھی کانپنے پر مجبور ہوئی تھی۔ آنسر ڈیم کوسچن، کس سے بات کر رہی تھی تم پچھلے 3 گھنٹے سے؟ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ ورشا کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ فوراً سے سامنے دیوار پہ لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسے یاد تھا آدی نے اسے 12 بجے کال کی تھی۔ میں فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ وہ خود واقف نہیں تھی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، کہ کون سی فرینڈ سے؟ لہجہ انس سخت اور اونچی آواز تھی: یونی کی فرینڈ 0334872۔ یہ کون سی فرینڈ کا نمبر ہے تمہارا جس کا نام ارسلان ہے؟ وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہی تھی، بت بنی کھڑی۔ وہ کبھی موبائل کو دیکھتی تو کبھی ذہن میں اس شخص کو سوچتی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اتنی پہنچ تھی اس کی کہ اس نے نمبر تک ٹریس کروا لیا تھا۔ شاید تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا تھا، مگر تم اب اسفند شاہ کو بھی سیریس لو گی، اس کے کہے ایک ایک لفظ کو بھی۔ اپنی اس حرکت کے خلاصے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اسفند شاہ اپنے کہے عمل پر عمل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کھٹ کی آواز آئی تھی اور کال کٹ چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ورشا اسی پوزیشن میں کھڑی اس شخص کے کہے الفاظ میں کھوئی تھی۔ اگر واقعی میں اس نے اپنے کہے پر عمل کر دیا تو؟ سوچتے اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ سوں سوں کی آواز سنائی آئی۔ اس نے بیڈ پہ پڑے موبائل کی طرف دیکھا جہاں آدھی کالنگ لکھا تھا: تم تو بھاڑ میں جاؤ، پہلے زندگی کم خزاں بنی ہوئی تھی جو تم ٹپک پڑتے ہو ہر بار بیچ میں۔ موبائل کو صوفے پہ پھینکتے اس نے کمرے کی کھڑکی اور دروازے کو چیک کیا تھا، انہیں اچھی طرح لاک کیے۔ وہ بیڈ پر آئی۔ ایک خوف تھا اس گمان شخص کا جو کہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا یوں کمرے تک آ جانا ورشا کے لیے وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، آج صحیح معنوں میں ورشا سلطان کو خوف محسوس کروا گیا تھا۔ سائیکو لور۔ ابھی اس کی کہی باتوں اور حلیہ یاد کرتے اس نے اس گمان شخص کو لقب سے نوازا تھا: آ جائیں، السلام علیکم، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام۔ آپ ناشتے پہ نہیں آئے تو اس لیے میں خود چلا آیا۔ کل رات کی بات سفیان، تو مجھے جانتے ہو میں درگزر کر کے آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں، مگر ارشان شاہ بھولتا نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں بھائی۔ وہ مسکرایا تھا: بے فکر ہے، وہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا کیا ہے جو آپ جانتے ہیں مگر میں نہیں جانتا؟ اور مجھے کیوں لگتا ہے جو آپ جانتے ہیں وہ سب دادا جی اور ابو جان بھی جانتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر میں صرف اتنا جانتا ہوں سفیان کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ تو کب آئے گا یہ صحیح وقت؟ وہ خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ ارشان شاہ کو اپنے چھوٹے بھائی پر پیار آیا تھا: جب اللہ چاہے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے مگر اس کے بندے نہیں چاہتے۔ شال درست کرتے وہ قدم اٹھا گیا تھا۔ سفیان شاہ قدم وہیں رکا تھا۔ سفیان شاہ اس کی طرف مڑا تھا: صحیح کہہ رہے ہو، اللہ تو چاہتا ہے مگر اس کے بندے نہیں چاہتے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو تم کر رہے ہو اس کا کیا؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ تعلق بنتا رخ ہی موڑ گیا تھا: اینا کو اگنور کر رہے ہو؟ وہ کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ بھائی درمیان میں نہیں، وہ تمہاری انا آ رہی ہے۔ سفیان شاہ انتہائی اطمینان سے جواب دیا تھا: سفیان شاہ کی انا کا بھی ایک معیار ہے، اور ارشان شاہ کیوں بھول جاتے ہیں یہ بات؟ بس کر دو سفیان، آخر کب تک ایک سیراب کے پیچھے بھاگو گے؟ وہ نہیں ہے یہاں، مان لو اس بات کو کہ وہ مر چکے۔ وہ زندہ ہے، زندہ ہے، وہ صرف اور صرف سید سفیان ولی شاہ کی ہے، سمجھے آپ؟ اگر آج کے بعد آپ نے میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کی تو سارے لحاظ بھول جاؤں گا، دماغ میں بٹھا لیں یہ بات۔
انوشی شاہ صرف اور صرف سفیان شاہ کی ہے، جب تک سفیان ولی شاہ کی سانسیں چل رہی ہے سمجھ جائیں وہ بھی ہے، اور جب ان سانسوں کا تسلسل ٹوٹے گا تب میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اس کی وحشت زدہ سی آواز، چہرے پر چھلکتا کرب ارشان شاہ کو کہیں بہت دور چھوڑ آیا تھا، مگر اسے مضبوط بننا تھا، اسے ان سب کو سنبھالنا تھا۔ میری بات سنو سفیان، یہاں بیٹھو۔ اسے بچوں جیسے بہلاتے ارشان شاہ نے اپنے نزدیک صوفے پہ بٹھایا تھا۔ وہ میری بہن ہے اور مما نے اس کی نسبت تم سے طے کی تھی۔ یہ سب تب ہوا جب تم میں 7 سال کی اور انوشی صرف چند ماہ کی تھی، مگر تم جانتے ہو حقیقت کیا تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں ارشان بھائی، اس ڈاکٹر نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ وہ لڑکی جو وہاں موجود تھی اسے کوئی لے گیا تھا، اور وہ لڑکی جس کی ہمیں لاش دکھائی گئی وہ کوئی اور تھی۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ آپ نہیں سب بھول رہے ہیں، مگر میں نہیں بھولا، میں نہیں بھول سکتا اسے، مجھے اس کی سوچ بھی سکون دیتی ہے بھائی، پھر کیسے اسے بھول جاؤں؟ آپ چاہتے ہیں میں اینا سے شادی کر لوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اس کی 20 سال کی محبت سفیان شاہ کی 22 سال کی اذیت کے آگے کچھ نہیں۔ میں احترام کرتا ہوں اس کا، مگر افسوس میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں محبت نہیں کرتا اس سے بھائی، میں کئی بار کبھی لفظوں میں کبھی لہجے میں اشاروں سے اسے سمجھا چکا ہوں، مگر وہ نہیں سمجھتی۔ وہ میری وجہ سے تکلیف ہی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ واہ سفیان شاہ واہ! ارشان شاہ نے اسے کا کندھا تھپکایا تھا۔ ہاں میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ چہرہ موڑ گیا تھا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میری بہن میں؟ وہ دھیرے سے بولا تھا، کیونکہ سفیان شاہ نے امانت میں خیانت کرنا نہیں سیکھا، اور اسے اپنی بہن مت بولے، وہ آپ کی بہن نہیں ہے۔ یہ طے کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ خاموش رہا تھا۔ جس دن انوشی گم ہوئی تھی اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں یہ لڑکی ملی تھی جو محض 8 سے 10 سال کی تھی۔ اس دن سے ارشان شاہ نے اسے اپنی بہن مانا تھا۔ اس کا نام اینا شاہ رکھا تھا۔ کسی کی تھی جرأت کہ وہ مجھ سے میرے اس فیصلے سے ہٹا سکے تو ہٹا لے، مگر ارشان شاہ کے لیے وہ اس کی بہن ہی رہے گی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ ایک بات پوچھوں؟ ارشان شاہ توقع کے بعد بولا۔ اس نے گمسم سے کھڑے سفیان شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اگر میرا کہا واقعی سچ ہوا تو اگر انوشی جس دن آپ کا کہا سچ ہوا، اس دن سفیان شاہ اپنے کہے پر عمل کرے گا، اگر وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ ارشان شاہ تو اس کی جنونیت دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا سفیان شاہ جیسا شخص بچپن میں ہوئی اس نکاح کو اتنی اہمیت دے گا۔ ٹھہرو سفیان، مجھے تم سے کچھ اور بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھ جاتے پھر سے رک گیا تھا۔ آج آپ گھر پر ہی ہیں؟ خیر تو ہے؟ جی ڈیڈ، آج یونی میں کوئی خاص کلاسیں نہیں تھی، بس ایک اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، تھوڑی دیر تک جاؤں گی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور وہ ابھی ابھی اونگ رہی تھی۔ اچھا تو آپ نے کب جانا ہے پھر؟ نمبر ڈائل کرتے احمد سلطان نے پھر سے سوال کیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک ڈیڈ۔ ہاں زیان، وعلیکم السلام۔ جی وہ میں نے کال کی تھی، آپ آدھے گھنٹے تک آ جائے گا۔ جیتے رہو، اللہ حافظ۔ سستی کہیں دور جا سوئی تھی، آنکھیں گول کیے وہ اپنے ڈیڈ کو گھور رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے کافی سارے دشمن ہیں، مجھے آپ کی فکر رہتی ہے، اگر میری بات نہیں مانیں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے۔ وہ اپنی صفائی میں چند لفظ جملے کہتے اس کے کمرے سے جا چکے تھے، اور وہ ہمیشہ کی طرح کسی کی نہیں سننے والی اپنے ڈیڈ کا حکم ماننا پڑا تھا۔ ایک وہ سائیکل لور اور ایک یہ مغرور آدمی، اف اف، یا اللہ کیا پیارا ہونا اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک جب دیکھو مشورے دیتا رہتا ہے، دوسرے سے بس ڈرانے دھمکانے کے لیے چھوڑ دو، اور میں بھی کتنی بڑی ڈرپوک ہوں، ایک ایسے شخص کی ڈر کے جو خود مجھ سے بھی اپنی پہچان چھپا رہا ہے۔ واہ وریشا سلطان، راز جو ہوگا سو ہوگا۔ اب تم دیکھو سائیکو لور، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کرتی کیا ہے۔ اللہ کی طرف اس الٹی کھوپڑی میں وہ کوئی نئے پلان بناتی خود ہی خوش ہوئی تھی، اس سے بے خبر کہ سفن شاہ کی طاق میں بیٹھا ہے۔ ہم سب یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ سفیان، اشال کو آنے دے دادا جی، پھر بتاتا ہوں۔ اس وقت لال حویلی کے تمام افراد اس حال میں جمع تھے، منتظر تھے تو اشال شاہ کے، جس کے بعد سفیان شاہ ان پر نیا دھماکہ کرنے والا تھا۔ جی بھائی آپ نے بلایا؟ مخصوص دھیمی سی آواز، چہرے پر ہمیشہ کی بسی اداسی اور سر پہ دوپٹہ تھا۔ ہاں بیٹھو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میں اشال اور ارشان بھائی کے رشتے کا خواہشمند تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا تھا، مگر وہ خوش تھی، واقف تھی۔ ارشان شاہ نے اس رشتے سے منع کر دیا جو تقریباً حویلی کے تمام افراد جان چکے تھے۔ ہاں مگر اس نے تو منع کر دیا۔ نہیں بی جان، وہ اس رشتے پر راضی ہے۔ اشال کو لگا تھا حویلی کی پوری عمارت اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس سمے ولی شاہ بھی سکتے میں تھے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ وہ ہونس خاموش خوش نظر آ رہا تھا۔ دادا جی اور بی جان نے بیگ اس کی طرف دیکھا۔ ولی شاہ جو سر سے بیٹھے تھے یکدم ہوش میں تھے۔ اشال تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہی تھی، ذہن کا رات کی گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ تو کیا ایک بار پھر زندگی اس کے ساتھ دھوکہ کر گئی تھی؟
इस बार भी धोखा देने वाले इसके अपने ही थे। वो सोच कर रह गई, शर्त कैसी शर्त? दादाजी मुताज्जुब हुए थे। दादाजी, इनके मुताबिक इशाल की तालीम बहुत कम है और वो उम्र भी में इनसे छोटी है। वो चाहते हैं इशाल पहले अपनी तालीम मुकम्मल करे। जिस दिन इसकी तालीम मुकम्मल होगी इसके अगले दिन बस खामोश हो जाओ, इसके आगे एक लफ्ज़ मत कहना है। सुफियान शाह ने अपने अब्बू की तरफ देखा जो आग बगोले हुए इसके रूबरू आ चुके थे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये आगे बढ़ेगी, और किसने इजाज़त दी अरशान शाह को कि वो मेरी बेटी को तालीम के मेयार में तोलेगा? मेरी बेटी तो इतनी गई गुजरी नहीं है। सुफियान शाह की इसकी शादी के लिए किसी की भी शर्तें मानता फिरूं? अंदर जाओ इशाल। उसने कोई जवाब देने से पहले से मुखातिब किया था, ये कहीं नहीं जाएगी। इसे भी तो पता चले इसका भाई सिर्फ एक वादा निभाने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्या गलत है इसमें? अगर मैं अपनी बहन की शादी इज्जत से करना चाहता हूँ तो मैं इसकी ज़िंदगी शर्तों के बदले नहीं कर रहा, मगर आपकी दी सज़ा से दूर करना चाहता हूँ अबू, जो आप बगैर इसे किसी जुर्म के दे रही हैं। वो आया था मेरे पास, अफसोस कर रहा था। ऐना और इशाल दोनों को यहाँ से लेके जाना चाहता है, क्योंकि इसके मुताबिक इसकी दोनों बहनें यहाँ महफूज नहीं है। और पता है अबू, मेरा सर इस वक्त शर्म से झुक गया जब मेरी बहन ने अपने साथ नौही इंसाफियों को इस शख्स को बता दिया और मुझे नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका बेटा हूँ। यूँ मैं सैयद वली शाह एक जालिम शख्स की औलाद हूँ। वो डरती है मुझसे क्योंकि वो आपसे डरती है। वो कुछ बताती नहीं है, आपकी दी सज़ाएं ताने सब सहती है और मुंह से उफ तक नहीं करती। मगर मैं इतना बगैरत नहीं हुआ हूँ अबू। अगर कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो मेरी बात लिख के रख लें। अरशान शाह को रोकने आपके बस में नहीं है। वो क्या कर सकता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जहाँ तक रही इस रिश्ते की बात, तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा अरशान शाह से शादी इसकी। मैं मान लेता हूँ आपकी बात। गुमसुम सी बैठी ईशान ने सर उठाकर भीगी पलके उठाए सुफियान शाह को देखा था, जो आज सही मायनों में से अपना भाई लगा था। वली शाह ने हैरानगी जाहिर की थी। हैरान क्यों हो रहे हैं अबू? मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मगर मुझे एक बात का जवाब दे। आज अरशान भाई ने ये बात की है, कल को कोई और करेगा। खानदान में कोई है नहीं, पैर की शादी करेंगे ना आप इसकी। जब कल को कोई और आके यही बात बोलेगा फिर क्या करेंगे आप? तभी ऐसी चीखें चलाएंगे। मगर अफसोस, आपके ऐसे करने से हकीकत नहीं बदलेगी, और हकीकत सिर्फ इतनी है कि आजकल का मर्द पढ़ी लिखी और समझदार औरत से शादी करना चाहता है। वो चुपचाप वहाँ से उठती कमरे की तरफ भाग गई थी। ऐना जो वहीं मौजूद थी फ़ौरन इसके पीछे गई थी। ईशाल इस्लामाबाद जाएगी और अपनी तालीम मुकम्मल करेगी, यही मेरा आखिरी फैसला है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ किसको मसला है। भी जान इसे भी समझा दीजिएगा। कल को जब वो भी हमारी तरह फुफू और ईशा की तरह हमारे साथ करेगी तब पूछूंगा तुमसे। सुफियान शाह, अभी तुम करो अपनी मर्ज़ी, मगर मेरी एक बात तुम भी याद रखना, मैं सैयद वली शाह अब मज़ीद कोई बदनामी नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर वो हाकिम था तो वो भी उसका बाप था। अपने कहीं वो डेरे पे की जानिब जा चुके थे, जबकि सुफियान शाह के कदम तो बस इनकी आखिरी बात पर ही जम गए थे। वो कुछ बोलने लायक रहा था ना ही कुछ समझने के। कदम उठाता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दादा जान और बी जान वहाँ अकेले बचे थे, जो बस आने वाले वक्त की बेहतरी की दुआएं कर रहे थे।